العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقلب حفظا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسأل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ على آدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومسائلهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات محمد پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات محبت حسین ابن علی میں اس مجلس عزا میں تشریف فرمائے, آل محمد کا عظیم ترین خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق حاضر عطا فرمائے. ارشاد پروردگار ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے تاریخ اور ایک ہوتا ہے قرآن. بندوں کے بیان میں غلطی ہو سکتی ہے, اللہ کے فرمان میں غلطی نہیں ہوتی. اور ہے یہ نہیں آپ یہ آج تک ہم نے مولوی سے یہی سنا ہے قرآن 23 سال میں نازل ہوا, اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اسے ایک رات میں نازل کروایا. اور ہے یہ نہیں بات ہے, لیکن بات سمجھ آئے تو تھوڑی سی توجہ فرمائیے. یہ آج تک یہ بحث ہے, ہمیشہ مولوی سے یہی سنا کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا, اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. اور معاف کرنا میرے دوستوں, پوری رات بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے پوری رات میں نازل کیا. مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا صاحب آپ نے کل کیا کیا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے کل مجلس پڑھی تھی. تو پورے 24 گھنٹے تھوڑی پڑھتا رہا تھا, 1 گھنٹہ مجلس پڑھی اور کہا کل مجلس پڑھی تھی. اللہ نے رات کے ایک لمحے میں قرآن نازل فرمایا, وہ رات مبارک ہو گئی. ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا. اور پھر اس کی عزت کیا ہے؟ فرمایا جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے عبادت الہی کے اندر. جو فرمان ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام من احیا لیلۃ القدر, جو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت الہی میں بسر کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ ستاروں کے عدد کے برابر کیوں ہو. عدد النجوم, چاہے وہ ستاروں کے عدد کے برابر کیوں ہو, پہاڑوں کے ذروں کے برابر کیوں ہو, سمندر کے قطروں کے برابر کیوں ہو. بندے نے حیران ہو کے پوچھا مولا
میں تو اس دفعہ بیمار تھا، میں تو جا ہی نہیں سکا. کیا یہ ثواب آپ اگلے سال بھی لیں؟ سچی ماں کے سچے بیٹے نے ارشاد فرمایا دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. آپ دو لڑے ہوئے مومنوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. اور وہ ثواب تو آپ کو معلوم ہے میں نے بھی کیا بتایا، ستاروں کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے، پہاڑ کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے. مانو کوئی اور طریقہ، فرمان لڑے ہوئے میاں اور بیوی میں صلح کرا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. اس نے مانا کوئی اور طریقہ، فرمایا دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے. آپ جو دروازے کی طرف دیکھ رہے ہو، ایک منٹ میری طرف دیکھو، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا کوئی اور طریقہ، فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کہ مولا آپ ارشاد فرمائیے، فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری دادی زہرا ہے، تو بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کے ثواب عطا کرے. سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے. جس کے صدقے یہ کائنات بنی وہ بیوی شہزادی کونین، جو باعث تخلیق کائنات ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو باعث تخلیق مصطفیٰ ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. مذہب اہل بیت میں ذاتی رائے حرام ہے. اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو بات مردود ہے. شیعہ مذہب یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان. اس کے باہر کوئی اگر اپنی مرضی سے دین پیش کرے تو وہ شیطان ہے، حزبیان ہے. اللہ نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو آسمان ہی نہ بنا. پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو تجھے بھی خالق نہ بناتا. لولا فاطمہ لما خلقتکم، اور اگر میں بطول کو نہ بناتا تو نہ محمد کو حل کرتا نہ حیدر کرار کو حل کرتا. کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے صدقہ، اور مصطفیٰ جس کی وجہ سے بنا اس بیوی کو سید النساء العالمین، جس کی عزت و شان یہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُبَتِّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل، دنیا سے کٹ کے اس سے جوڑنا. یہ تبتل اسی سے نکلا ہے. بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جو دنیا سے جڑے کبھی نہ اور اللہ سے کٹے کبھی. جن بزرگوں نے توجہ فرمائی ہے انہیں میں داد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو گمشم ہو انہیں بھی دور نہیں ہے، انہیں بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے. کوئی بھی کائنات کی مستور چاہے میں اللہ سے جڑی رہوں، اللہ نہیں جڑنے دیتا. اسے ہر مہینے فطرت کا تعزیانہ اللہ سے توڑ دیتا ہے. چپ رہو یا بول پڑو، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا، قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا. وہ بیٹی میری ہو یا صحابی رسول کی بیٹی ہو، اللہ کو گوارا نہیں، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا، قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا. تازہ رمضان کا مہینہ گزار کے بیٹھا ہے بطول اس بیوی کو کہتے ہیں 15 رمضان کو مصلی میں بیٹھے ہوئے حسن جیسے بیٹے کی ولادت ہوئی، نہ بطول کا مصلی چھوٹا نہ بیوی کا روزہ ٹوٹا.
رمضان کا مہینہ اگر انسان طاہر نہ ہو تو روزہ نہیں رہتا. جس دن بیٹا آیا دنیا اس دن بھی بیوی نے افطار کیا. یہ نہیں یاد ہے, یہ مولوی کی بڑی پرانی عادت ہے. قرآن سے دکھاؤ, ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کا سچا عاشق. اسے جنا قرآن سے دکھاؤ, اللہ پاک قرآن سے دکھاؤ, ماتم قرآن سے دکھاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ چوک تو سوچا نہ کرو کوئی نہیں. اچھا ان جملوں سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ قرآن کا کوئی ایسا سچا عاشق ہے کہ جب اسے قرآن سے دکھائیں گے تو یہ مان جائے گا. لیکن ہم تیری بےایمانیوں کو ازل سے جانتے ہیں. یہ سارا تیرا ڈھونگ ہے, تو قرآن کا بھی خوش نہیں لگتا. اگر تو قرآن سے دیکھ کے مان جانے والا ہوتا تو پچھلا پورا مہینہ تجھے روزہ کھولنے کا ٹائم ہم قرآن سے نہیں دکھاتے. ہم نے تجھے بائبل سے دکھایا تھا کہ روزہ رات کو کھولو. ہم نے بھائی تجھے توریت میں دکھایا تھا کہ روزہ رات کو کھولو. ہم نے تجھے قرآن دکھایا تھا ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ افطار کر لیل کے وقت. اب جس مولوی کو لیل کا ترجمہ نہیں ہے بناتا ہے, اصل میں دشمنی مذہب ہے اہل بیت سے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے. اگر لیل کا ترجمہ نہ آتا تو حضور کو فلیل کی زلفوں والا کیوں کہتا. میرا خاموش بزرگ فلیل چٹا ہوتا ہے کہ کالا ہوگا. سرکار کی زلفیں سفید تھی یا کالی تھی؟ کالی تھی تو فلیل کی زلفیں کہتا. ورنہ اس سے پوچھ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مطلب شام ہے کہ رات ہے؟ پھر میں نے کئی مولویوں کی تقریروں میں سنا ہے لیلا کالی تھی. کہ لیل سے مراد ہے کالی. اتموا الصیام الی اللیل, تجھے قرآن سے نہیں دکھایا. تو اگر قرآن کا اتنا سچا عاشق ہوتا تو قرآن کے حکم کی تعمیل کر. یہ تو بیچ میں ایک دن آندھی بھی آ گئی تھی وہ روزوں میں 4-5 دن پہلے, دن کو رات ہو گئی. کئی مولویوں نے کھول جو غریب گھنٹہ پہلے کھجور ہاتھ میں لے کے منہ کا نشانہ کر کے بیٹھا ہو, اس غریب کے کھول گیا پھر کٹھے ہو کے مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب وہ پتہ نہیں تھا, بچن آ گئے تھے عزیز بھائی آپ کھلی میں میں رات ہو گئی. مولوی صاحب نے کہا مغرب تک اور کچھ رکھا نا, اللہ تجھے 2 روزوں کا ثواب ہوتا. ایک سے روزے پر جنہیں غریبوں کا جمعہ بوجھ ہو جانا ہو, اس لیے زندگی میں اصول یاد ہے. میں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ بیوی کا فرزند مصلی پہ ہے اور روزہ نہیں ٹوٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ پلیدی تمہارے قریب نہ ہو. تو اب جو دروازہ اہل بیت میں نہیں آتا اس سے ناراض نہ ہوا کر, کیونکہ ہے ہی پلید اور پلید ان کے دروازے میں کبھی آ نہیں سکتا. ہر بندے کا قریب اور ہے, ہر بندے کا دور اور. کئی بندے کہتے ہیں یہ لاہور کا,
نوجوان مجھے ہر بندے کے قریب اور دور ہو. پہلے پتہ کر اللہ کا قریب کیا ہے. 8,500 سال پہلے اس نے آدم جیسے نبی کو بھیجا اور ساری آدم پیغام لے کر آیا الساعۃ قریب، قیامت قریب ہے. نوح کشتی میں کہتا گیا قیامت قریب ہے. ابراہیم فرماتے رہے قیامت قریب ہے. موسیٰ عیسیٰ فرماتے رہے قیامت قریب ہے. محمد و علی فرماتے رہے قیامت قریب ہے. ہزاروں سال گزر گئے ابھی تک اس کا قریب نہیں آیا. ہر بیٹھ کے فیصلہ کر جس کے قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہو. جس کے قریب اتنا دور اس کا دور کتنا دور. یاد رکھنا کائنات آدم و عالم میں کہ نجاست جن کے قریب نہیں تھا. ہمارے باپ آدم نے شجرے جیسے ہونے کی خواہش کی. تشریح کی ضرورت نہیں تھی. شجر کی بات نہیں تھی، شجرے کی بات. قرآن میں شجر لکھا ہوا نہیں، قرآن میں لکھا ہوا شجرا. اس شجرے کے قریب لگا. آدم ارادہ کر بیٹھا، دل میں خیال آیا تر کے آنا ہو گیا. واقعات تمہارے بچوں کو بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا کپڑے اتار جنت سے نکل. ٹھیک ہے. ہم سب کا باپ آدم جنت سے چپ رہو پھر بھی کپڑوں کے بغیر آیا. گول پوشوں کے پوش کیا نہ پہنچ جا سکے بغیر کپڑوں کے آیا کہ نہیں ہے. بات سنیے کہ سنی جانتے تو بولے کرو کہ بغیر کپڑوں کے. اللہ نے چاہا آدم کی اولاد بھی ہوشیار رہے تاکہ آل محمد جیسا ہونے کا سوچا بھی نہیں. اس نے آدم کی ساری اولاد کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا. یہ ہم جتنے اللہ نے ہمیں بھی بغیر کپڑوں کے بھیجا. ٹیکسٹائل مل کے مالک کا بیٹا ہو بغیر کپڑوں کے. امام کعبہ کا فرزند عرفان ہو چپ کر کے سنے بغیر کپڑوں کے. بول کے بجے سنے بغیر کپڑوں کے. چہرے پہ خوشی کے آثار ہو بغیر کپڑوں کے. متھے کے وٹ پا کے سنے آیا بغیر کپڑوں ہے کہ نہیں. اب پلے سے اصول باندھ لینا جو کپڑوں کے بغیر آئے وہ آدم کی اولاد ہے. اور اگر کوئی کپڑوں سمیت آئے تو وہ آدم سے پہلے کی مخلوق ہے. ام خالی کہتی ہے مجھے علی نے کہا آج میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوگی. قرآن کی طرح حسن بھی رمضان میں نازل ہوگا. میں خانہ بطول میں آئی تھی مصلی عبادت میں بیٹھی تھی. ساری رات بیوی تسبیح الہی کرتی رہی. فجر کی نماز کے وقت ہوا بیوی عبادت الہی سے فارغ ہو کے تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئی. شوہر کے کھانا تیار کر کے پھر مصلی عبادت پر بیٹھ گئی. ادھر ظہر کا وقت ہے ادھر میں حیران ہو کے باہر نکلی. آسمان کو دیکھ کے کہا میرے معبود تو بھی سچا ہے تیرا علی بھی سچا ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں جھوٹ وہ بھی نہیں ہے. علی کہتے بیٹا آئے گا لیکن بطول مصلی سے اٹھتی نہیں. ابھی دل میں خیال آیا ہے کانوں میں کوئی آواز آئی. ہم نے فائنل کرتی ہے میں دوڑ کے اندر آئی. کیا دیکھتی ہوں بطول کے پہلو میں امام حسن سجدے میں سر رکھ کے فرما رہے سبحان ربی الاعلی. جو بچہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرنا چاہتا ہو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ کپڑوں کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. اس مخلوق کو انہیں اپنے جیسا سمجھنے کی عادت ہو. شک وہ بیماری ہے کہ جس کا علاج صرف جہنم. یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے ٹھیک ہے کہ لوگ بھائی کی ٹوپی دیکھ کے محسوس ہو جاتی ہے رمضان
یہ رمضان کا مہینہ گزرے اور آپ کون سا مہینہ ہے؟ شوال. ہے کسی مولوی میں جرأت کہ رمضان اور شوال برابر ہے؟ کیونکہ اللہ نے رمضان کو بنایا ہے سید. اور ہے یا نہیں ہے؟ سیدوں کے معاملے والے میں بولو ضرور ہو، کیونکہ رمضان کو اللہ نے بنایا سید الشہور، مہینوں کا سید. تو جسے اللہ نے سید بنا دیا اب شوال کی ضرورت نہیں کہ رمضان کی برابری کر سکے. اللہ نے دنوں میں سید بنایا ہے جمعے کو، سید الایام، دنوں کا سید. اب کوٹ کی ضرورت نہیں کہ جمعے کا مقابلہ کر سکے. بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو کہ کوٹ اور جمعہ برابر ہے. اگر جمعے کی نماز کوٹ کو پڑھانے والا چمن نہیں ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ اور ہے یہ نہیں بڑا چمن ہے ورنہ جو جمعے کی نماز کوٹ کو پڑھا، کوٹ ہوتا ہے جمعہ جمعہ ہوتا ہے. اللہ نے جمعے کو سید بنایا، اللہ نے کتابوں میں سید بنایا قرآن کو. اب تو ایک کی بھی ضرورت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. انسان سے پوچھتا ہوں، ہر مسلمان سے پوچھتا ہوں، جب کوٹ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے، توریت اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے، شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے، تو نصر سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے زمین سے پوچھو، نو مسلم اور کل ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ نے سید بنایا. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. تو 10 جنتی بنا یا 10,000 بنا، جنتی ہے صرف وہی جو ان کی ریت بن چکے. آدم جنتی ہے، حسین جنت کے سردار. جس کی آدم جیسی رعایت، جس کے نوح جیسے نوکر، جس کے ابراہیم جیسے خدمت گزار. اور کیا ہے ابراہیم اسے کہتے ہیں جو خوابوں کا شہزادہ، حسین اسے کہتے ہیں جو تعبیر کا شہنشاہ. ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ جسے ایمان ہو اطمینان نہ ہو. یہ قرآن ہے کہ ایمان ہے اطمینان نہیں. یطمئن قلبی، قلب کا اطمینان نہیں. جسے ایمان ہو اطمینان نہ ہو ابراہیم ہوتا ہے. جو اس کی نگاہ میں نفس المطمئنہ ہو وہ حسین ابن علی ہو. ابراہیم وہ ہے جس نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگارا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا. اور ہے نہیں کوئی ایک بندہ ہوگا جو کہیں نہیں ہو گیا. بڑی محنت سے سبھی کل بغیر تکلیف کرنا. سلوات ایسی پڑھو بالکل. نماز قائم کرو. پڑھے جانے والی نماز آج بھی شیطان پڑھتا ہے. 22 لاکھ سال پہلے عبادت کی ہے، عبادت چھوڑی کمینے میں آپ بھی رہی. لوگ جو کرو تو ٹھیک ہے. میں پڑھو لیکن توجہ کرو. کیا شیطان نے آپ عبادت چھوڑ دی؟ کھلا مسلح چھوڑ کے دیکھو، فوراً کو ضرور سمجھو ورنہ شیطان نماز پڑھ لے. پھر چوتھا جو شیطان روزے دار نہیں، عید والے دن کون روزہ رکھتے؟ یہ وہ باتیں جو بچوں کو نہیں پتا. روزے دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، لامتی بھی ہے. یہ سچی بات کر دی
لگے اس کے تو قصور ہی کوئی نہیں. مسلح پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا ہے, عید والے پہ روزہ رکھتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے اس پہ لعنت. پتا چلا ہر نمازی بھی جنتی نہیں, ہر روزے دار بھی جنتی نہیں. پھر میرے 5ویں امام کے پاس بندہ ہے, مانو دین کیا ہے؟ فرمایا 5 خصلتوں کا نام دین ہے. پہلی قیام الصلاۃ, نماز قائم کر. مومن کی نشانی ہے نماز. جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے, منافق سے مطالبہ ہی نہیں. بچے کو پتا ہے سجدے میں تھا رسول اور پشت پر آ گیا حسین بن علی. تمہیں قسم دیتا ہوں حضرت شبیر کی جنہیں بولنا آتا ہے, یہ سمجھ نہ آئے اسے اس دنیا بھی معاف ہے, اس دنیا بھی معاف, لیکن یہ سمجھ آتی ہے اسے سوال کرتا ہوں. پشت پہ کون آ گیا؟ حسین. اپنے ایمان سے بتاؤ, حسین عبادت میں کمی کا باعث بنا یا اضافے کا باعث بنا؟ میں نے پہلے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے. عبادت میں یاری میں اضافے کا باعث بنا. مجھے 3 دفعہ پڑھنا تھا, اسے 70 مرتبہ پڑھا. مجلس مکتب حسین ہے, نماز مقصد حسین. شریف پر بدماش نہ بن. اگر بدماشیاں نہیں چھوڑنی تو پھر علی کو چھوڑ. علی غیرت مندوں کا امام ہے, بے غیرتوں کا امام ہے. یاد رہے, قیام الصلاۃ, نماز قائم کر. یہ دین کی پہلی خصلت. وَإِيتُ الزَّكَاةَ, زکات ادا کر. سچی ماں کا سچا بیٹا فرما رہا ہے. دین کی دوسری خصلت زکات ادا, خیرات کر, اللہ کی راہ میں خرچ کر. کسی بندے نے پوچھا, مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا غربت میں بھی سخاوت کر. جیو مولا تیری زندگی حسین کی آباد ہو جاؤ. غربت میں بھی سخاوت کر. چلے جائے کہ دولت ہو اور پھر کنجوس ہو جائے, تو جو ہمارا ہوتا ہے غریب کی ہو جائے, سخاوت نہیں چھوڑ. ایک کھجور کا دانہ دیا تو اس کے بھی 2 حصے ہیں. وہ آل محمد کا دوست نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے, فریجیں بھری پڑی ہو, اب شاید بھوکا ہو. اللہ اہل بیت لعنت کرتے ہیں ایسے بات. ایک بندے نے کہا مولا روٹی رج کے کھا لیتا ہوں پھر بھی بات جاتی. فرمایا تیری نہیں کسی اور کی ہے جو تیرے دسترخوان پہ آ گئی. اس تک پہنچا, اس نے تو گندم میں بھی درمیان میں لکیر ڈال کے دی. تیری سمجھ میں نہ آئے تو پھر گندم کے ایک دانے کو اپنے لکیریں ڈال کے دی. اس زبان کی تو ہوتی ہے, اور کوئی قانون بن جائے تو اس کی اپنی. کسی بندے نے پوچھا, مولا لکھا ہوا دن موت کا ٹال سکتا ہے؟ لکھ دے اللہ کے اس دن یہ بندہ مرے گا. لکھا ہوا دن موت کا ٹال سکتا ہے؟ اللہ لکھ دے اس دن اس کی موت ہے. امام نے فرمایا 3 چیز, اب دعا و صدقہ و صلۃ الرحم. دعا مانگ, اللہ تیری موت ٹال دے. راہ خدا میں خرچ کر, اللہ تیری موت ٹال دے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر, اللہ تیری موت ٹال دے. پہلی چیز کیا ہے؟ نماز قائم کر, یہ دین ہے. دوسری چیز زکات دے. تیسری حج البیت, بیت اللہ کا حج کر. چوتھی چیز دین, ماہ رمضان کے روزے رکھ. پانچویں چیز ولایت علی ابن ابی طالب. مولا فرماتے یہ 5 چیزیں ہیں تو دین ہے, اور یہ میں سے ایک بھی نہیں ہے تو دین نہیں ہے. لیکن یاد رکھ, پہلی 4 میں چھٹی ممکن ہے, امام فرما رہے, لیکن 5ویں میں رخصت ممکن نہیں ہے. اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ فرمایا مسافر ہے تو نماز قصر کر, بیمار ہے تو روزہ موقوف کر, غریب ہے تو زکات واجب کوئی نہیں, مالدار نہیں تو حج تو واجب نہیں. لیکن علی کی
واجب ہے, صحت مند پر بھی واجب ہے, مسافر پر بھی واجب ہے, مسلم پر بھی واجب ہے. تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ روزہ کوئی رکھو کہ میں بھی باؤ ٹھیک ہے, مرض والا سفر میں نے ایام میں بات بتا دوں سر میں تو نماز آپ ہی کیوں پڑھ رہا ہے, ابھی میں مسافر ہوں, بات سمجھ رہا اور تو زکات نہیں دیتا اور کہ میرے کو نماز ہی پڑھی, اور تو حج پر نہیں گیا اور کہ روٹی پوری نہیں ہوتی, حج پر نہیں, لیکن کسی لوگ تو علی علی کا کیوں نہیں پڑھتا, اور کہ میں تو غریب آدمی ہوں میری تیری روٹی پوری نہیں ہوتی, میں تو سفر تھا. علی کی ولایت مسافر پر بھی واجب ہو, مقیم پر بھی واجب ہو, ہر حلال ذات پر واجب ہو. پڑھتا صرف وہی ہے جو اپنے باپ کا ہو, جس کی وردیت ناظرہ والوں کو بھی ڈھونڈنے سے نہ ملتی ہو, اس غریب کا قصور کوئی نہیں. آپ کے امام کے بندے نے رشوت دینے کی کوشش, اور میرا 20,000 کا قرضہ اتار دو میں شیعہ ہو جاؤں, اور فرمایا 20,000 لے جاؤ, شیعہ ہونے کی لالچ نہ دے, کیونکہ اللہ نے میرے دادا علی کے شیعوں کی تعداد مقرر کر کے رکھی ہو. اگر تیرا نام اگر تیرا نام اس فہرست میں ہے تو جا کے ہی نہیں سکتا, اور اگر تیرا نام ہی اس فہرست میں نہیں تو جتنی کوشش کرتے آ رہی, پورا دین محنت ہے. علی کی علی بیٹی مجلس میں آیا کر بی بی زینب کا شکریہ ادا, میں لاکھ شکر گزار ہوں ذکر حسین کہ اس کے صدقے میں 9 دفعہ اس کی چوکھٹ میں بوسہ لے گیا. شام جا تجھے پتہ چلے گا ساری محنت ایک طرف, بی بی زینب کی محنت, 12 نبیوں کی محنت ایک طرف, 12 کی محنت ایک طرف, 5 پاس کی محنت ایک طرف, بیوی کی محنت. اللہ معذر حسن زیدی سے ایک بندے نے پوچھا, زیدی صاحب نبی آروں سے چیرے گئے, پہاڑوں سے پھینکے گئے, تلواروں سے کاٹے, نہ کسی نبی کی مجلس ہوتی ہے, نہ کسی نبی کا دروس نکلتا ہے, نہ کسی نبی کا ماتم. سید رو بھی پڑا اور رو کے کہنے لگا, یہ چھوٹے بچے اس بات کو یاد رکھنا, رو کے سید نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں. عرش کی چوکھٹ پہ بھی یہ فکر علیہ تو حق ادا نہیں ہوتا, کسی نبی کی زینب جیسی بہن. تو ساری محنت ہے اس بہن کی جو بطول ہو کے, عالیہ ہو کے, عقیلہ ہو کے, راضیہ ہو کے, مرضیہ ہو کے, قیدم کے لوگ میری کیا ضرورت ہے, اس کے القاب بتاؤ, اس کے لقب بتائے گا, اس کا بیٹا جب ظہور کرے گا کہ اس بیوی کا عہدہ کیا. وہ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو, بیوی فاطمہ تمہاری چادر سلام رہے, اس مجلس میں آیا کر بیوی زینب کی چادر کا خیال کر کے سڑک پہ چلی کر یہ سوچ کے کہ میں زہرا کی تکلیف ہوئی بنا محرم کے بغیر روڈ پر نکل اپنے پردے کا خیال کر تو بطول کی دعا کا صدقہ چادر پہن کے کرو. علی کی بیٹی کی چادر کی قیمت کو سمجھ, علی کی بیٹی کے چادر کے انداز کو سمجھ. غازی عباس کے پہرے میں آؤ, غازی عباس کے پہرے میں واپس جاؤ, جنہوں نے توجہ کی قبلہ فرماتے ہو عہدہ کیا تھا, منصب کیا تھا, لقب کیا تھا, جو بزرگ جانتے ہو اور سے میں امید رکھتا ہوں. صرف دعا کر دو گے میں راضی چلا جاؤں گا, اور جو دعا نہیں بھی کرو گے اللہ تمہیں بھی آباد رکھے. لیکن جملہ غور سے سننا, کل شہر آسینا ہو کی امام مبین, ہر چیز کا اختیار ہے امام مبین کے پاس. زینب اس بیوی کو کہتے ہیں دو امام, سجاد اور باقر, جس سے پوچھے بغیر گلی کا مور میں اٹھتے ہو تو زینب عالیہ. گلی کا مور جو مڑا ہے نا سجاد, اس نے بھی پوچھنا
بات نہیں. جس نے یہ نوحہ نے کے قلم توڑ دیا. ارمان دیا کیوں بعد حسین جہان دیا. چلیے یہ جملہ سننا یہ زیادہ والا کی بات نہیں رکھی. کیوں بعد حسین جہان دیا. ایک لائن سمجھ میں آ گئی پوری رات رونے کے لیے کافی. کیوں بعد حسین جہان دیا. فرماتے بچ قید امام زمانے دا اور زینب دا دربان دیا. کتنی سب کی مالک ہے وہ من تیار ہے. جو خود زندان میں بیٹھی ہوئی ہے 2 امام دربار بن کے دروازے. آج مولوی بحث کرتے ہیں پہلا چیلنج کیا یہ دوسرا چیلنج. 1 مہینے قید رہی 6 مہینے قید رہی 1 سال قید رہی کتنا قید رہی. میں نے کہا مولوی تو اپنی تحقیق اپنے پاس رہا. غیرت مند کے رونے کے لیے یہی کافی ہے سال ہو یا 1 سیکنڈ ہو. زینب ہاتھ کرنے کے قابل مولا علی کی عزت کی قسم پتہ نہیں اس جملے کے معلوم ہونے کے بعد زندگی باقی کیوں ہے. کمینے ابو سفیان کا بیٹا تاکہ میں شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی پوتی عورتوں نے گلیاں بھری گئی. اس کمینے نے تخت میں بیٹھ کے کہا او محمد اللہ نے معاذ اللہ تمہیں ذلیل کیا اللہ نے تمہیں قتل کیا. ادھر یہ جملہ ہے والی سجاد آگے سے ہٹ لو. ادھر سجاد آگے سے ہٹو ادھر علی کے لہجے بولی ہو کمینے خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا بیوی تو توہین کر رہی ہے. اس وقت کھاؤ نکل گئی چیز نکل گئی رو کے کہتی ہے شرابی ہزار کر کے پیسے لگا توہین تیری ہو رہی ہے کہ میری ماں کا جنازہ رات میں اٹھا جیسے بیٹھ کے ماں سے ہوگی ادھر موضوع میں آزان دے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن کہتی ہے کون سا محمد ہے. تماشا دیکھنے والے کہتے ہیں مدینے والا. فرمایا بغیر تو حیا کرو. آزان ہے میرے نام کے نام کی دیکھ لو تماشا بھی میرا دیکھنا بس ہے کیا ہوگا ایجاب ان کے لئے ان کے لئے